وہ جو بائیڈن کو نظر نہیں آتا ہیومن رائٹ، وہ کسی کو نظر نہیں آتا. اور یہاں پر مجھے یہ بات بتائیں، یہ مریم نواز یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم دوسرا گال آگے نہیں کریں گے. او بھائی آپ یہاں پر ماریں گے، فوج کو لڑیں گے اور مودی کے آگے لمبے پڑ جائیں گے سارے. آپ بھارت کے ساتھ دوستی کرنی ہے آپ نے، کشمیریوں کو بیچ دیں، جس کو مرضی کر دیں. ہمارے جو قائدین ہیں وہ مرے جا رہے ہیں تعلقات بہتر بنانے کے لیے. اس سوچ کے ساتھ مودی صاحب ادھر آتے ہیں تو وہ ان کے گھروں میں جاتے ہیں، ان کی بچیوں کی شادیوں میں شرکت کرتے ہیں، ان کے لیے ساڑیاں لے کے آتے ہیں، یہ انہیں تحائف دیتے ہیں. اتنی محبت، دوستی. اور پھر جب اس دوستی کا حوالہ دے کر ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی جو پالیسیز ہیں، آپ کے جو ایکشن ہیں، وہ پاکستان کی فوج کو آپ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر آپ انارکی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں غداری کے سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. اور اب یہ ایک فیشن بنتا جا رہا ہے. اچھا جی آپ بھی دے دیں غداری کے سرٹیفکیٹ، اچھا جی آپ بھی ہمیں غدار بنا دیں. لیکن ان کے جو کام ہیں سارے کے سارے، دیکھیں پاکستان کی فوج کے جونیئر آفیسر سے یہ کہنا کہ آپ سینئر جو آفیسرز ہیں ان کا حکم ماننے سے انکار کر دیں، پاکستان کے عوام سے یہ کہنا کہ آپ پاکستان کی فوج کے ساتھ نہ کھڑے ہوں، یہ انہی جفیوں کے نتیجے میں شاید یہ جو وہاں پر جو کاروبار ہیں اس میں ان کو کوئی مزید رعایت مل جائے گی، کوئی مزید یہ پیسہ بنا لیں گے. کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں یہ پاکستانی نہیں ہیں، یہ انٹرنیشنلسٹ ہیں، کیونکہ ان کی جائیدادیں باہر زیادہ ہیں، ان کے بزنس انٹرسٹ باہر زیادہ ہیں. تو اس لیے یہاں پر پاکستان تو یہ صرف حکمرانی کرنے آتے ہیں اور یہاں پر لوگوں کی ہڈیوں سے جو تھوڑا بہت گوشت رہ گیا ہے اس کو بھی نوچتے ہیں، اربوں ڈالر باہر لے کے جاتے ہیں، اور ان کے فلیٹس ہیں، ان کے گھر ہیں، اور اگر اس کے بارے میں کچھ سوال کرے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں غداری کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، آپ ہمیں وکٹمائز کر رہے ہیں. رانا صاحب. سمیع صاحب یہ دیکھیں، یہ جو آپ نے بات ابھی دکھائی ہے ساری، انڈیا کا وہ جو نام نہاد انسانی حقوق کا کمیشن، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ فاشسٹ حکومت جو مودی کی ہے، وہاں پہ کوئی جمہوریت نہیں ہے، وہاں پہ فاشزم ہے. اور یہ سارے نام نہاد انسانی حقوق کمیشن بھی ان کے چنگل میں ہے کہ پر عالمی برادری نے بھی چپ سادھی ہوئی ہے. اور وہ جس طریقے سے، اور یہ افسوسناک بات تو اس لیے ہے عالمی برادری کو، یہ ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ بھی گمراہ کرتے ہیں یہ نام نہاد جو جمہوریت کے چیمپئن ہے. اب آپ نے نواز شریف کی بات کی تو سمیع صاحب اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ جو بندہ افواج پاکستان کے خلاف اس طرح روز زہر اگلے، اس کو غدار ملت نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے؟ اچھا، اور دوسرا رانا صاحب، اس وقت دنیا میں آپ نے بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ منافقت کتنی زیادہ ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ میں وہ سن رہا تھا، جو بائیڈن جو پریزیڈنٹ الیکٹ ہیں وہ چائنا میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی بات کر رہے ہیں. وہ ہانگ کانگ میں جہاں پہ مظاہرین کو صرف پانی چھڑکا کے واٹر کینن سے ان کو علیحدہ کیا جاتا ہے، کسی کو ریپ نہیں کیا جاتا، کسی کے ساتھ کسی کو گولی نہیں ماری جاتی، اس کا کہ جی وہ ایک بہت بڑا ہیومن رائٹ ایشو ہے. تبت جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. اور کشمیر میں جو ظلم ہے وہ جو بائیڈن کو نظر نہیں آتا، وہاں پر فلسطین میں جو ظلم ہے وہ ان کو نظر نہیں آتا. آپ مجھے بتائیے، پورا ایک 80 لاکھ جو سیاہ فاموں کو مارا پولیس نے، وہ بھی نظر نہیں آتا. چلیں وہ تو صرف مارا ہے نا رانا صاحب، کسی نے ریپ تو نہیں کیا نا، کسی نے وہ پورے کراؤڈ کو تو جیلوں میں تو نہیں ڈال دیا نا. پوری کشمیر میں کیا ہوا جو ہے جیل ہے، وادی کو وہاں پر آگ لگا دی ہے. وہ جو بائیڈن کو نظر نہیں آتا ہیومن رائٹ، وہ کسی کو نظر نہیں آتا. اور یہاں پر مجھے یہ بات بتائیں، یہ مریم نواز یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم دوسرا گال آگے نہیں کریں گے. او بھائی آپ یہاں پر ماریں گے، فوج کو لڑیں گے اور مودی کے آگے لمبے پڑ جائیں گے سارے. آپ بھارت کے ساتھ دوستی کرنی ہے آپ نے، کشمیریوں کو بیچ دیں، جس کو مرضی کر دیں. یہ اپنا گھر جی صاف کریں. یہ جو کشمیری تنظیمیں ہیں، یہ جو کشمیری تنظیمیں، جو میں کہتا ہوں کہ وہ تو آواز ہے کشمیر کی، ان لوگوں کی جو خدمات ہیں، وہ جس طریقے سے انہوں نے اس مشکل وقت میں اس ساری چیز کو جاری و ساری رکھا. اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم لڑیں گے تو اپنی فوج سے لڑیں گے، اور اپنی فوج کی انکوائری کو ہم ریجیکٹ کریں گے. اور یہ بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ یہ جو ہندوستانی جرنیل ہیں ان کو عالمی عدالت پکڑ کے ٹرائی کرے، یہ پاکستان کی فوج کے سربراہ کو کہتے ہیں کہ آپ ہٹ جائیں. ISI جس نے جو دشمن کا ستیہ ناش کر کے رکھا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ جی آپ اس کا سربراہ استعفیٰ دے کے چلا جائے. حمید صاحب یہ ان سے نا ان کے گنونے اور مکروہ عزائم کی عکاسی ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ ہندوستان جو ہے وہ جو بندہ، کوئی ایک واقعہ تو نہیں ہے نا، نواز شریف صاحب کی ایک پوری تاریخ ہے پچھلے 20 سالوں کی.
آپ دیکھیں کس طریقے سے یہ ہندوستان کے گن گاتے ہیں. کوئی بندہ اس طرح کر سکتا ہے جو کام یہ کر رہے ہیں؟ اور اچھے خاصے سمجھدار لوگ ہیں جو ان کے ساتھ دیکھیں نا. ان کا یاد صادق کو دیکھیں, ان کا حمید صاحب صرف اور صرف ایک ہی کام ہے کہ مال بناؤ. اب آصف زرداری آج کل ان کے اتحادی ہیں, انہوں نے ان پہ الزام نہیں لگایا تھا کہ یہ گریٹر پنجاب بنانا اس چاہتے نے تو ہیں. ناسور کہا تھا نواز شریف کو کہ یہ ناسور آپ کو پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے, ایسا پھوڑا جس سے ہمیشہ گند رس رہا ہو.